السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سے کچھ 3 سے 4 دن پہلے میرے پاس ایک کامنٹ آیا، ایک سسٹر کا کامنٹ تھا۔ میں نام نہیں لوں گی، اگر وہ مجھے سن رہی ہوں گی تو وہ سمجھ جائیں گی خود ہی۔ تو انہوں نے مجھے کامنٹ کیا کہ سسٹر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں، کیونکہ میرا ہسبینڈ مجھے بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں۔ انہوں نے مجھے لڑکے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میں اپنے گھر آ چکی ہوں، اور مطلب مجھے خرچہ وغیرہ نہیں دیتے اور بہت مطلب کہ بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور میری بات ماننے لگیں۔ اس طرح کی انہوں نے مجھے ایک کامنٹ کیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر جو ہے وہ ڈسکس کروں گی، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا تگڑا وظیفہ شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے سن کر۔ اصل میں تو ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ایک مرد سے نہیں ہوتی، اس کے پورے خاندان سے ہوتی ہے اس کی شادی۔ اور میاں بیوی میں آرگیومنٹس بھی چلتے ہیں، کنورسیشن بھی چلتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ وائف میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، جب 2 بندے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی روم میں رہتے ہیں، اس طرح سے جب ہم اپنے گھروں پر ہوتے ہیں، وہاں پہ جب 2 بہنیں بھی ہوتی ہیں نا، تو ان میں بھی کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شادیوں کے بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 بہنیں شادی کے بعد بھی ساتھ رہیں نا، تب بھی ان میں جو ہے کبھی نہ کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہسبینڈ وائف کا تو رشتہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز میں ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کی مطلب کہ انوالو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ہر چیز میں۔ تو اس میں تو عام سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جھگڑا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، آرگیومنٹس کرنا، یا ان سب چیزوں کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے فائنینشلی کوئی ریزن ہو، یا پھر اولاد کی طرف سے کوئی ایسی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، یا پھر سسرال کی طرف سے کوئی ریزن ہو، کچھ بھی ایسی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات اس طرح کی ہوتی ہے جس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہر میاں بیوی میں چلتا ہے، اٹس ویری نارمل۔ لیکن اس چیز کو اس حد تک بڑھ جانا اس چیز کے اندر کہ جو شوہر ہیں وہ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اس کو گھر سے نکال دینا، یہاں تک کہ مارنا پیٹنا، یہ سب چیزوں کا حق اسے کس نے دیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ مرد عورت کو مارے پیٹے، اسے گالیاں دے، اسے ڈیگریڈ کرے، اس کی انسلٹ کرے، کچھ بھی کرے، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہی کام اگر عورت اس کے ساتھ کرے، اس کو برا بھلا کہے، اس کے ساتھ غلط کرے، اس کو مارے یا کبھی اس کو گالیاں دے، تو وہ چیز اگر ہو جائے تو وہ عورت ہے وہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ پھر معاملہ جب تک ڈیورس نہیں ہو جاتی تب تک وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، اس کی تابع دار ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے بچوں کا، اس کے کپڑوں کا، ایون اس کی ہر ایک چیز کا خیال اگر وہ رکھتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے شوہر پھر کیوں اس کی انسلٹ کرتے ہیں اپنی مردانگی دکھانے کے لیے۔ ذرا سی بات پر اگر آفس میں کوئی پرابلم ہو جائے، گھر آ کر بیوی کے اوپر غصہ اتارنا، گھر پر اپنے کوئی ماں بہن سے کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کا غصہ بیوی پر اتارنا، خاندان میں کسی سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اس کا غصہ بیوی پر اتارنا، مطلب یہ سارے غصوں کو اتارنے کے لیے صرف بیوی ہی بچی ہے؟ مطلب کہ بیوی کی اور کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے گھر پر ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کی جو شادیوں سے پہلے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں پر رہتے ہیں، تو ان کے اس ٹائم پر ان کے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بولنے کا ان کو وہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کچھ بول سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کی سنی نہیں جائے گی۔ لیکن وہی چیز وہ ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ تو بس اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، وہ تو برداشت کر لے گی، ہر چیز برداشت کر لے گی، اور برداشت کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ عورت ہر چیز برداشت کرے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن بدتمیزی، شوہر کی بدتمیزی، گالیاں، مارنا پیٹنا کبھی برداشت نہ کرے۔ کچھ عورتیں بھی بہت بدتمیز ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہتی ہیں۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ شوہر کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کو اپنی بیوی کے لیے خرچے کے پیسے، اس کا نان نفقہ دینا اس کے اوپر لازم ہے۔
کتنے مرد اس معاشرے میں بتائیں کہ اپنی بیوی کو اس کا خرچہ دیتے ہیں؟ مشکل سے میں اپنی ایسے رفلی اندازہ لگاؤں نا تو 100 میں سے صرف 15% لوگ، 15 افراد جو ہیں نا وہ اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں دیتا۔ اس کی پاکٹ منی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بیوی کو اس کا خرچہ دینا ہے۔ اس کا کوئی لینا دلانا نہیں ہوتا، اس کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس کو اپنی مرضی سے کچھ لینے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے خرچ کر کے جو ہے اپنے لیے کچھ لے سکے، کچھ کر سکے۔ وہ کس میں سے کرے گی؟ اگر ایک بیوی ہاؤس وائف ہے، وہ کچھ کماتی نہیں ہے، تو اس کو خرچہ دینا اس کے شوہر کا کام ہے۔ اس کو ہر حال میں اس کا خرچہ دینا ہے۔ اس سینیریو میں وائفس کو، بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، لیٹ سپوز 20-30 ہزار ہے یا 50 ہزار ہے، تو وہ اس چیز کے مطابق ہی ان سے ڈیمانڈ کریں۔ اپنے پاس سے وہ یہ نہ کہیں کہ اگر 30 ہزار ہے تو ہمیں 10 ہزار دے دو۔ وہ بندہ پیچھے کہاں سے خرچے کرے گا؟ باقی بھی 10 ہزار خرچے ہوتے ہیں آج کل کے ٹائم میں، جتنی مہنگائی ہے اس کے اندر، وہ کس طرح سے خرچ کرے گا؟ تو وہ چیز آپ مل کر ڈسکشن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اتنی فکس اماؤنٹ میں آپ کو ہر منتھ دے دیا کروں گا، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق، اور بس آپ اس طرح سے ان کو خرچہ دیں۔ مجھے تو ایسی بیویوں کے بارے میں بھی پتہ ہے جو کہ خود کماتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے ہاتھ میں لا کے پیسے رکھتی ہیں، ان کو اپنے پیسے بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے آج کے حالات۔ قرآن پاک میں بار بار بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے کہ حسن سلوک کریں، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سورہ نساء میں دیکھ لیں، سورہ نساء میں اپنی بیوی کو شوہر کو اس کا اپنی بیوی کا جو ہے قوام کہا گیا ہے۔ ہم ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اعمال نامے میں کیا تولا جائے گا؟ آدمیوں کے سب سے پہلے یہ تولا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اس کا کیسا سلوک وہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا تھا، یہ سب سے پہلے تولا جائے گا۔ بیوی کو بے عزت کرنا، مارنا، غصہ کرنا، تانے دینا، عزت نہ کرنا، گالیاں دینا، یہ سب تو ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اوپر سے اگر وہ بیویاں اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اور اگر کسی اپنے گھر والے کو یہ چیزیں بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں بھائی آفرین ہے ان والدین پر جو اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں ادھر ہی مرو، تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، لیکن اسی گھر سے تمہارا جنازہ نکلے گا، اس سے پہلے تم یہاں نہیں آ سکتی۔ بھائی آفرین ایسے والدین پر، ایسے بھائی بہنوں پر۔ میں اسی لیے اپنے زیادہ تر ولاگز میں یہی سمجھاتی ہوں کہ خدارہ کچھ کریں، انڈیپینڈنٹ بنیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک یہ المیہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور پتہ ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، کچھ کرنے لگ گئی، تو یہ بدتمیز بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ خود ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کر سکتی ہے، ہمارے اوپر حاوی رہ سکتی ہے، یا پھر ہمیں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، خود سے فیصلے کرنے لگ سکتی ہے۔ مطلب ان لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مرد یہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ عورت کتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کتنا ہی کچھ کمانے لگ جائے، وہ کبھی بھی ان کی طرح ان کے سامنے آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حتی الامکان وہ کوشش کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کی، اپنے رشتے کو بچانے کی، بہت سی کوششیں کرتی ہے، لیکن کبھی وہ اس طرح سے مرد کی طرح نہیں کرتی۔ ہاں، انڈیپینڈنٹ جب وہ ہو جاتی ہے تو اسے اتنی تسلی ضرور ہوتی ہے اس عورت کو کہ وہ کم از کم اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ جب اس طرح کی چیزیں بڑھ جائیں تو وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہے، اتنا تو وہ کر سکتی ہے۔ شوہر خرچے کے نام پہ اسے ایک پیسہ نہ دے، اسے پاکٹ منی نہ دے، وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن کیا برداشت نہیں کر سکتی؟ بدتمیزی وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ عزت جو ہے وہ ایک عورت کا بیسک رائٹ ہے، اور وہ کسی طرح اس طرح کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے ایک مرد کا رائٹ ہے، ویسے ہی ایک عورت کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عزت جو ہے نا، یہ ایک گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے
کہ اگر عزت کرو گے تو عزت ملے گی، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ آئی ایم سوری، جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، بات بات پر گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں یا گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر ان کے بچوں سے دور کر دیتے ہیں، اس طرح کے بدتمیز شوہروں کے لیے میں آپ کو ایک ایسا تگڑا وظیفہ بتانے والی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنی کنورسیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اپنے شوہروں سے بات کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں، اور کوشش کرتی رہیں۔ اور جب آپ کو لگے نا کہ میں تھک چکی ہوں کوشش کر کے، اور اگر آپ مایوس ہو جائیں ہر کام کر کے، اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسے شوہر کو چھوڑ دیں، کبھی اس کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں جو وہ آپ کے ساتھ رہے۔ چھوڑ دیں ایسے انسان کو، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو آپ کی عزت ہی نہیں کرتا، کیوں رہ رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جو لمحہ لمحہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میری ان سبسکرائبر سے جنہوں نے مجھے یہ کامنٹ کیا تھا کہ اس چیز کا، تو مجھے صرف ان سے اتنا کہنا ہے کہ آپ کیوں اس انسان کو واپس دعائیں اور وظیفے کر کے بلانا چاہتی ہیں، جس نے آپ کو مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا، ذلیل کر کے آپ کو رکھا، آپ کو کبھی کوئی خرچہ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، تو آپ کیوں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، کیوں اس کو واپس اپنی طرف بلانا چاہتی ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے دل میں ہے کیا آپ کے لیے؟ جس انسان نے آپ کو اتنا ذلیل کیا ہے، اتنا سب کچھ آپ کے ساتھ کیا، آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوا، آپ چاہتی ہیں کہ پھر سے وہ یہ سب کچھ کرے؟ محبت، پیسہ، لگژریز، یہ سب چیزیں نا بہت بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے آتی ہے عزت۔ اگر وہ شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا نا، تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیوی اس کے ساتھ رہے۔ اور وظیفہ یہی ہے ایسے شوہروں کے ساتھ رہنے کا کہ ان کے ساتھ رہا ہی نہ جائے، چھوڑ دیا جائے انہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی خدا نخواستہ ڈیورس کو پروموٹ کر رہی ہوں یا پھر سیپریشن کو پروموٹ کر رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ آئی ایم ہیپیلی میرڈ بینگ اے وومن۔ میں ایک عورت کو اس کے بیسک رائٹ بتا رہی ہوں، صرف اور صرف اس کے بیسک رائٹس بتا رہی ہوں، اینڈ دیٹس اٹ۔ اکثر عورتیں یا لڑکیاں کبھی کبھار اس طرح کی جو ہے زندگی بھی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ درمیان میں بچے آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، بچے آپ کی اپنی چوائس ہے یہ کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ رہیں بچوں کے خاطر، ظاہر سی بات ہے، یا چوائس از یورز۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کے ٹائم پر، اور اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے بچوں کو تو ویسے بھی جو ہے حق میں، ماں کے حق میں بچوں کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں تو کوشش کریں اس چیز کے اندر، آپ اس طرح سے زندگی نہ گزاریں۔ آپ خود اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ زندگی صرف اور صرف ایک بار ملی ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو رو رو کے گزاریں یا پھر خوشی خوشی گزاریں۔ یہ ساری چیزیں جو آ کر رک جاتی ہیں نا، وہ ایک عورت کے اسٹرانگ ہونے پر ہوتی ہیں۔ آپ خود انڈیپینڈنٹ ہوں، کوشش کریں جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ خود سے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر آپ کو لڑنا پڑے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو آپ کے اندر اتنی آپ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جب میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، تو پھر کیوں یہ شوہر نہیں سمجھتے؟ کیا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا؟ انہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اپنے شوہروں سے لڑنے کے لیے ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ شوہر اچھے ہوتے ہیں، جو شوہر اچھے ہیں ان کے لیے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کے ساتھ مل کر اپنی لائف کو آسان کریں، ان کے ساتھ ہر طرح کا جو ہے ان کے ساتھ دیں۔ یہ اس چیز کے لیے بھی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، آپ اپنے لیے کر سکتی ہیں، آپ اپنی خود کے لیے جو ہے کھڑی ہو سکتی ہیں، سٹینڈ لے سکتی ہیں، بہت سی چیزوں میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شوہروں سے لڑنے کے لیے ہی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو میرا ٹاپک، یا اس سے کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا،
اور ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا جسے اس کی ضرورت ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔